صفحہ نمبر 88۔ اس طرح مصنوعی قلت پیدا کر کے اشیاء کی رسد میں کمی اور مہنگائی پیدا کی جاتی ہے۔ ایسے تاجر کو محتکر یعنی ذخیرہ اندوز کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر پر لعنت کی ہے۔ ارشاد ہے، جو شخص 40 روز تک اناج کو محض اس لیے ذخیرہ کیے رکھتا ہے کہ مہنگا ہو جائے تو فروخت کروں گا، وہ اگر تمام غلہ بھی صدقہ میں دے دے تو بھی اس کی بدنیتی کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد 4880۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلہ روک رکھنے والے اور قاتل کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ جمع الفوائد۔ دیگر معاشی اصطلاحات۔ سود کا خاتمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرے میں سود عام تھا۔ جو ضرورت مند ایک دفعہ قرض لے لیتا وہ سود در سود کے چکر میں ایسا پھنستا کہ پھر اس سے نکل نہ سکتا۔ قرآن پاک میں سود کی لعنت کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی تعالی ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اسی طرح اگلی آیت میں ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود سے مال کی برکت کو ختم کرتا ہے، اور صدقات کو زیادہ کرتا ہے، یعنی صدقات سے مال میں برکت پیدا کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناسپاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 89۔ ان آیات سے سود کی لعنت اور برائی کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے اسلامی معاشرہ میں سود کی تمام شکلوں کو حرام قرار دیا اور اس کی سختی سے پابندی کرنے کی تاکید کی۔ اس پابندی کی بدولت عرب معاشرہ خوشحال ہوتا گیا۔ غیر آباد زمینوں کو آباد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر آباد زمینوں کو آباد کر کے ان پر کاشتکاری کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے اور باغات لگانے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ محنت کی ترغیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یأکل من عملہ یدہ۔ صحیح بخاری 2072۔ ترجمہ: وہ کھانا بہترین ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول داؤد علیہ السلام ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ رشوت ستانی کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور رشوت کو بڑی برائیاں قرار دیا اور معاشرے کو ان بیماریوں سے پاک کیا۔ زکوٰۃ و عشر کی ترویج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ و عشر کا نظام متعارف کروایا جس سے معاشی نظام میں میانہ روی پیدا کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹہ بازی، بلیک مارکیٹنگ، سمگلنگ، اجارہ داری کو خلاف شرع قرار دیا ہے۔ الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری ہدایات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جن کو اپنا کر ہم تجارتی دنیا میں مفاسد کا قلع کما کر سکتے ہیں اور انہی میں مہنگائی جیسے اہم مسئلے کا بھی حل ہے۔ صفحہ نمبر 90۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معاشرتی مدبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ارشادات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ارشادات گرامی نے انسانی زندگی، عزت و ناموس اور مال و اسباب کو تحفظ فراہم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ معاشرہ اس کی جان و مال کا تحفظ دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دیا، ملازموں اور خدمتگاروں کے ساتھ برابری کے سلوک کا عملی نمونہ پیش کیا اور ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہو گیا کہ شاید اللہ تعالی ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں۔ بخاری 6015، مسلم 6854۔ ہمسائے کے اس حق کی روشنی میں انسان کو جہاں بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئیں وہاں اسے بہت سے حقوق بھی حاصل ہوئے، چنانچہ ہر فرد کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی حیثیت سے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بہت سے حقوق حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کی تاکید فرمائی، اسی طرح بیمار کو یہ حق ملا کہ اس کی دیکھ بھال اور خدمت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کا حق دیا، مزدور کو حق دیا کہ اسے اس کی مزدوری فوری طور پر ادا کی جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یتیم کو یہ حق حاصل ہوا کہ اس سے حسن سلوک کیا جائے اور اس کی ضروریات پوری کی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی خلوت، عزلت، پرائیویسی کا حق دیا اور اس میں مداخلت سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان انسانی حقوق کی ایک طویل فہرست مرتب ہو سکتی ہے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اظہار فرمایا۔ صفحہ نمبر 91۔ انسانی حقوق اور حسن سلوک سے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ بہت سے انسانی حقوق کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و اکرام والا خدا کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سورۃ حجرات۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ صرف کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ لوگو، تمہارا رب ایک ہے۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں۔ قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ قتل غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے۔ اس صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے۔ جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لگو۔ دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے، پس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے۔ لوگوں، خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز نہیں۔ جان لو کہ لڑکا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہو، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگساری ہے، قرض قابل واپسی ہے، رعایتاً لی ہوئی کوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے۔ تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان کا تمہارا اور ان پر تمہارا حق ہے۔ بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ انہی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تمہیں یہ صفحہ نمبر 92
یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو، ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں انہیں ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہوں۔ اگر وہ باز آ جائیں تو تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ۔ لوگوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو۔ سو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی برضا و رغبت عطا کر دے۔ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو، اور ہاں تمہارے غلام ان کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ ان میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو۔ معجم کبیر طبرانی 113/5۔ یہ ہیں اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، جن کی وجہ سے انہیں انسان کامل اور رحمت للعالمین کا درجہ حاصل ہے۔ آپ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہر معاشرہ صحیح معنوں میں اسلامی رفاہی معاشرہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سالہ زندگی سرد یا گرم جنگوں پر مشتمل ہے۔ حدیث، سیرت، مغازی کی کتابوں میں غزوات اور معرکوں کی طویل فہرست ملتی ہے۔ ان میں 28 غزوات میں آپ سلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور 73 سرایہ میں آپ سلم کی زیر ہدایت آپ سلم کے نائبین نے شرکت کی۔ ان تمام جنگی کارروائیوں کے نتیجے میں 10 لاکھ مربع میل پر مشتمل وسیع اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ مسلم شہداء اور کفار مقتولین کی تعداد جو ان جنگوں میں کام آئی علی ترتیب 255 اور 759 ہے۔ مسلمان مجاہدین کے جانی نقصان کی اوسط ایک ماہ میں ایک فرد بنتی ہے۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کی تعداد 6564 ہے، جن میں صرف 2 قیدیوں کو ان کے سنگین جرائم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار آپ سلم کی جنگی فراست اور حربی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو اس امر کی بین دلیل ہے کہ آپ دنیا کے بہترین اور کامیاب ترین سپہ سالار تھے، اور اس میدان میں بھی آپ سلم بہترین اسوہ ہیں۔ اب ہم آپ سلم کا بطور سپہ سالار اور ان سے متعلق پہلوؤں کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 93۔ بطور سپہ سالار آپ سلم کے اوصاف۔ نظریہ جنگ میں تبدیلی۔ آپ سلم قرآنی تعلیمات کی عملی تصویر تھے۔ جنگ اور معرکہ میں آپ سلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری پابندی کی۔ آپ سلم تاریخ اسلامی میں منفرد سپہ سالار ہیں، جنہوں نے جنگ کا مقصد اور نقطۂ نظر ہی بدل دیا۔ عربوں میں جنگ کے لیے حرب کا کلمہ استعمال کیا جاتا تھا، جس سے مقصود ذاتی انتقام لینا، اپنی بہادری کا سکہ بٹھانا، ملک میں وسعت دینا، دیگر دنیاوی خواہشات کی تکمیل تھا۔ آپ سلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، دوسرا شہرت کے لیے لڑتا ہے، تیسرا قومی یا وطنی حمیت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کس کی لڑائی فی سبیل اللہ ہے؟ آپ سلم نے فرمایا، من قتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ وہو فی سبیل اللہ، یعنی جو شخص صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، بس اس کا لڑنا راہ خدا میں ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس طرح مسلمان کی لڑائی صرف کلمت اللہ کے لیے ہے، اور یہ عبادت خداوندی ہے۔ اس طرح راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اقبال۔
پس آپ سلم نے اسلامی جہاد کا مقصد دعوت حق، غلبہ اسلام، ظلم کا خاتمہ اور اسلامی حکومت کا دفاع قرار دیا ہے۔ بہادر ترین سپہ سالار آپ سلم شجاعت و بہادری کا پیکر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب جنگ بہت شدید ہو جاتی تو ہم آپ سلم کے سایہ عافیت میں پناہ لیتے تھے۔ آپ سلم دوران جنگ سب سے آگے ہوتے تھے تاکہ عام مجاہد کو حوصلہ اور ولولہ ملے۔ نیز آپ سلم فرماتے تھے ہمیشہ امن کے طالب رہو، لیکن جنگ صفحہ نمبر 94 لیکن جنگ آ ہی پڑے تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ غزوہ حنین میں جب قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ کی تو اکثر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان پیچھے ہٹ گئے، لیکن آپ سلم نہایت استقامت اور شجاعت سے اپنی جگہ پر جمے رہے۔ ادھر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ادھر زبان مبارک پر رجز تھا۔ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں پیغمبر صادق ہوں، میں فرزند عبد المطلب ہوں۔ الغرض آپ سلم شجاع، صابر، صاحب استقامت، نڈر اور اپنے اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے والے بہادر ترین سپہ سالار تھے، محبوب ترین سپہ سالار۔ آپ سلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھوں کا تارا تھے۔ وہ آپ سلم سے ماں باپ اور مال و دولت، مال و اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے ہر مجاہد آپ سلم کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھے پھرتا تھا، حتیٰ کہ خواتین تک میدان جنگ میں آپ سلم پر جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری خاتون کا بیٹا، بھائی اور شوہر شہید ہو گئے۔ وہ مدینہ سے نکل کر میدان جنگ کی طرف دیوانہ وار آئی اور پوچھا نبی کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بحمدللہ وہ خیریت سے ہیں۔ بولی نہیں، مجھے دکھا دو کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ سلم کو دیکھ لوں۔ جب اس کی نگاہ چہرہ مبارک پر پڑی تو وہ محبت سے پکار اٹھی کل مصیبت بعدکا جلل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو سب مصیبتیں ہیچ ہیں۔ مولانا شبلی نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شاہ دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ بہترین مربی، جنگ میں انجام کار وہی فوج کامیاب ہوتی ہے جو اخلاقی و فوجی محاسن سے متصف ہو۔ چنانچہ آپ سلم صفحہ نمبر 95 آپ سلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حربی صلاحیت کو بڑھاتے اور اخلاقی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیتے تھے۔ ہر مسلمان اسلام کا غازی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کی تربیت میں نفس کشی اور سخت کوشی کی صفات خاص طور پر شامل تھی۔ آپ سلم نے صحابہ کرام کو سخت کوشی، ریاضت اور مشقت طلبی کی تربیت اس قدر دی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہیں روزانہ ایک کھجور پر گزارا کرنا پڑا، اور وہ بھی 3 آدمیوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس طرح آپ نظم و ضبط کا خاص خیال رکھتے تھے، اطاعت امیر کی تلقین کرتے تھے، ذوق یقین اور مقصد جہاد کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اخلاقی تربیت کو آپ سلم اولیت دیتے تھے۔ صدق، ایفاء عہد، دیانت اور ایمانی قوت صحابہ میں بدرجہ اتم موجود تھی، جس کا نتیجہ تھا کہ اسلامی فوج ہر معرکہ میں اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کو شکست فاش دیتی تھی۔ اعلیٰ جنگی حکمت عملی، آپ سلم کی حکمت عملی بے مثل تھی، اس لحاظ سے بھی آپ سلم قابل ترین سپہ سالار تھے۔ آپ سلم کی جنگی حکمت عملی کا بنیادی کلیہ یہ تھا کہ مخالف عنصر کو خون بہانے کی بجائے بے بس کر دیا جائے۔ آپ سلم علاقے فتح کرنے کی بجائے دلوں کی فتح پر یقین رکھتے تھے۔ ہر جنگ میں موقع محل کی مناسبت سے جنگی چال اختیار کرتے تھے، جن کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جنگ احزاب میں خندق کھود کر مدینہ کا کامیاب دفاع کیا۔ عربوں کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی۔ نمبر 2، فوجی حملے کے لیے دشمن کو اچانک جا لیتے تھے اور تیاری کا موقع نہیں دیتے تھے، مثلاً فتح مکہ کے موقع پر۔ نمبر 3، عسکری پوزیشن اور فوجی نقل و حرکت میں انتہائی رازداری سے کام لیتے تھے، مثلاً غزوہ بدر کے موقع پر تو یہ رویہ اختیار کیا، یعنی اصل مقصد کو مخفی رکھا۔
اسی طرح غزوہ بنی مستلق میں حکمت عملی اختیار کی۔ آپ سلم کا ارشاد ہے، الحرب خدعۃ، یعنی جنگ ایک چال ہے، بخاری و مسلم۔ نمبر 4، مختلف قبائل سے جنگی معاہدے کر کے انہیں غیر جانبدار بنا دیتے تھے۔ اس طرح قریش کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ وقت آنے پر دشمن پر اقتصادی دباؤ بھی ڈالتے تھے، جیسا کہ قریش کی تجارتی شاہراہ کو بند کر دیا تھا۔ نمبر 5، بوقت ضرورت کمانڈوز کا بھی استعمال کرتے تھے۔ کعب بن اشرف اور سلام بن حقیق الحقیق یہودی کو، جو اسلام کے شدید دشمن تھے، چند انصاری فداکاروں کے ذریعے قتل کروایا۔ صفحہ نمبر 96۔ نمبر 6، دشمن کی فوج اور حالات سے واقفیت اور مخالف علاقہ کی جغرافیائی معلومات کا حصول بھی آپ کی جنگی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ نمبر 7، آپ سلم اسلامی فوج کی فوجی ٹریننگ کے علاوہ اخلاقی تربیت کو بھی اہمیت دیتے تھے، کیونکہ جنگوں میں سامان حرب کی بجائے انسانی اخلاق اور قوت ایمان زیادہ فیصلہ کن قوت ثابت ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری فوج کا ایک مسلمان سپاہی 10 کفار کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ السیر للفزاری 310۔ یہی قوت ایمانی تھی جس کی وجہ سے ایک قلیل اسلامی فوج کا رعب کفار کی کثیر فوج پر پڑ جاتا۔ حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، صحیح بخاری، سنن نسائی، مسند احمد۔ میری مدد ایک ماہ کی مسافت تک رعب سے کی گئی ہے۔ فوج سے خیرخواہی اور حسن سلوک۔ ایک سپاسالار کے لیے فوج کا خیرخواہ اور ہمدرد ہونا اور عام فوجیوں سے حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ اس ضمن میں آپ سلم دنیا کے دیگر اعلیٰ اور مشہور جرنیلوں سے نمایاں اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، آپ سلم غزوات میں اپنے آپ کو دوسروں سے بلند خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ عام سپاہیوں کی طرح کام کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں جب تمام فوجی خندق کھود رہے تھے تو آپ سلم بھی برابر ان کے ساتھ شریک تھے، حتیٰ کہ بھوک کے سبب عام صحابہ نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا تو آپ سلم نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ الغرض، صحابہ کرام کے ساتھ آپ سلم نے ہر صحبت پر لبیک کہا۔ نمبر 2، غزوہ بدر میں اسلامی سپاہ کے پاس سواریاں کم تھیں، لہٰذا 3 اصحاب رسول سلم کے حصہ میں ایک اونٹ آیا۔ آپ سلم سید الانبیاء ہونے کے باوجود عام فوجیوں کی طرح 2 صحابہ کے ساتھ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ صفحہ نمبر 97۔ نمبر 3، فتح خیبر کے موقع پر جو زمین اہل اسلام کے حصے میں آئی وہ 1800 سپاہیوں میں مساوی تقسیم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی دوسرے مسلمان سپاہیوں کے برابر تھا، حالانکہ حضور سلم فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ آپ سلم کی مساوات حسن سلوک کے اور متعدد واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سید الانبیاء اعلیٰ مرتبہ کے باوجود صحابہ کرام کے ساتھ بے تکلفانہ اور مساویانہ سلوک کیا کرتے تھے، اور سپہ سالار اعظم ہونے کے باوجود ایک عام سپاہی کی طرح رہن سہن رکھتے تھے۔ دشمنوں سے پیار۔ آپ سلم نہ صرف اپنوں سے بلکہ بیگانوں اور جنگی قیدیوں سے بھی شفقت اور رحمت کا سلوک کیا کرتے تھے۔ ہم صرف چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر میں کفار مکہ کے 70 آدمی گرفتار ہوئے۔ آپ سلم نے انہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سپرد کیا اور فرمایا، ان سے حسن سلوک کرو۔ ایک قیدی کا بیان ہے کہ مجھے انصار کے ایک خاندان میں رکھا گیا، جب کھانے پر بیٹھتے تو میرے سامنے روٹی رکھتے اور خود صرف کھجور کھاتے، میں شرم کے مارے روٹی کا ٹکڑا ان کو لوٹا دیتا لیکن وہ اسے ہاتھ نہ لگاتے۔ نمبر 2، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر نے رائے دی کہ تمام کو قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر نے فرمایا فدیہ لے کر سب کو رہا کر دیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا مشورہ قبول کیا،
کیونکہ وہ مزاج رسول کے موافق تھا۔ نمبر 3، فتح مکہ کے موقع پر تو آپ وسلم نے عفو اور فراخ دلی کی انتہا کر دی، تمام دشمنان اسلام کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ ایسے افراد کو بھی جن کی پوری زندگی اسلام کی مخالفت اور آپ وسلم کو اذیت رسانی میں گزر رہی تھی۔ آپ وسلم کی عفو و درگزر کی یہی حکمت عملی تھی جس سے ہارے ہوئے دشمن اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغلوب ہو جاتے اور جانی دشمن اسلام کے مخلص سپاہی بن جاتے۔ صفحہ نمبر 98۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں خون ریزی، مسلح لاش کی بے حرمتی کرنا یعنی ناک کان ہاتھ وغیرہ کاٹنا اور دیگر ہر طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا جو زمانہ جاہلیت میں روا رکھے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ وسلم کی اسلامی فوج کو ہدایات تھیں کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور سفیروں کو قتل نہ کیا جائے۔ الغرض آپ وسلم تاریخ عالم کے منفرد، قابل ترین، شجاع، کامیاب اور عظیم سپہ سالار تھے اور عسکری لحاظ سے بھی تمام قائدین عالم پر فوقیت رکھتے تھے۔ حضور سلم بطور منتظم و حکمران، امیر یا سربراہ مملکت کی حیثیت سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ حضور سلم نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ حدود کے معاملے میں بڑے اور چھوٹے کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان میں سے جب کوئی عزت والا چوری کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے اور جب کمزور چوری کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ لوں۔ متفقن علیہ۔ غور فرمائیے کہ حضور سلم نے کس خوبی سے نکتہ بیاں فرمایا کہ جرم اور غلطی ہر حال میں قابل سزا ہے اور اس معاملے میں کسی امتیاز اور کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ جرم کرنے والا کوئی ہو، کسی طبقے کا فرد ہو، کسی خاندان کا رکن ہو، کیسا ہی بااثر ہو، کیسا ہی دولت مند ہو، اگر قانون کی خلاف ورزی کرے تو قانون اور انصاف کے مطابق سلوک کیا جائے۔ اسی طرح حضور سلم نے معاشرے کو انصاف، عدل اور مساوات کی وہ بنیاد عطا کر دی کہ جو ایک مستحکم اور پرامن معاشرے کی ضامن ہے۔ تاریخ شاہد ہے اور حال بھی ایسی مثالوں سے خالی نہیں کہ بادشاہ اور مطلق العنان آمر اپنی حکومت و جبروت کا سکہ بٹھانے اور ہیبت دلوں میں بٹھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ ان کے سامنے آ کر اچھے سرغنے کانپنے لگتے ہیں۔ اپنا رعب جمانے کے لیے یہ بادشاہ اور حکمران اپنے ارد گرد وہ اسباب اور ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جن سے دیکھنے والا لرزہ براندام ہو جائے، لیکن ہمارے رسول سلم ان تمام ظاہری لوازم اور اسباب سے بے نیاز تھے۔ سارے عرب کی حکومت آپ سلم کے قدموں میں تھی، لیکن صفحہ نمبر 99۔ پھٹا بوریا آپ سلم کا اسباب راحت تھا۔ عظیم المرتبت حکمران اور بادشاہ آپ کی ملت کے زیر نگیں تھے، لیکن آپ سلم کی بے سر و سامانی آپ کی عظمت و جلال کا ذریعہ تھی۔ ایک آدمی آپ سلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سلم کے رعب سے لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ آپ سلم کا اس کیفیت سے خوش ہونا تو کجا الٹا اسے دلاسے دیتے ہیں اور اس کے دل سے ہیبت دور کرنے کے لیے جو کچھ فرماتے ہیں وہ انسانی عظمت کا مظہر ہے اور مساوات کے بڑے بڑے دعوے داروں کے لیے سبق آموز ہے۔ آپ سلم فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، میں قریش کی ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ سنن ابن ماجہ 3312۔ سردار ملت کی ایک ضروری خصوصیت ان کی
ان کی دل سوزی اور ہمدردی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوص میں بھی بے مثال تھے، لوگوں کے دکھ درد کا بے مثال خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ لوگوں کی ضرورت کے وقت ان کے کام آنے کو بتلایا ہے۔ مشورہ ایک سربراہ ملت کے لیے مفید ہی نہیں، لازمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مشورے کا حکم دیا بلکہ اس پر عمل بھی فرماتے تھے۔ خصوصاً اجتماعی معاملات مشورے کے بغیر طے نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ جن لوگوں کو مسلمانوں کے معاملات اور انتظام کی باغ دوڑ سونپی جائے وہ اپنے اخلاق اور اہلیت کے علاوہ عوام الناس کے اعتماد کے بھی اہل ہوں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں عوامی مقبولیت بھی پیش نظر رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارے بہترین امام اور قائد وہ ہیں جن کو تم چاہتے ہو اور وہ تم کو چاہتے ہیں، تم ان کو دعائیں دیتے ہو اور وہ تم کو دعائیں دیتے ہوں، اور تم میں بدترین رہنما وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تم کو ناپسند کرتے ہوں، اور وہ تم پر لعنت بھیجتے ہوں اور تم ان پر لعنت بھیجتے ہو۔ صحیح مسلم 4910۔ غرض مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ تدبر، مشاورت، عدل، دل نوازی، سادگی، خدمت، ہمدردی اور ہر دل عزیزی کے وہ اصول اور پیمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں عطا کیے ہیں، جو سربراہان ملت و حکومت کے لیے رہتی دنیا تک سرچشمہ ہدایت رہیں گے۔ صفحہ نمبر 100۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور قاضی و منصف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے محض ایک واعظ اور مبلغ نہیں تھے بلکہ عملاً مسلمانوں کی جماعت کے قائد، رہنما، حاکم، قاضی، شارع، مربی، معلم، سب کچھ تھے، اور عقائد و تصورات سے لے کر عملی زندگی کے تمام گوشوں تک مسلم معاشرے کی پوری تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے، سکھائے اور مقرر کیے ہوئے اصولوں پر ہوئی تھی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے اور مناسک حج کی جو تعلیم دی ہو بس وہی مسلمانوں میں رواج پا گئی اور باقی باتیں محض وعظ اور ارشاد میں مسلمان سن کر رہ جاتے ہوں، بلکہ فی الواقع جو کچھ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز فوراً مسجدوں میں رائج ہوئی اور اسی وقت جماعتیں اس پر قائم ہونے لگیں، اسی طرح شادی، بیاہ، طلاق، وراثت کے متعلق جو قوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے انہی پر مسلم حکمرانوں نے خاندانوں میں عمل شروع ہو گیا۔ لین دین کے جو ضابطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے انہی کا بازاروں میں چلن ہونے لگا۔ صفحہ نمبر 100 جاری۔ مقدمات کے جو فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ملک کا قانون قرار پائے۔ لڑائیوں میں جو معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ فتح پا کر مفتوح علاقوں کی آبادی کے ساتھ کیے وہ مسلم مملکت کے ضابطے بن گئے۔ الغرض اسلامی معاشرہ اور اس کا نظام حیات اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ انہی سنتوں پر قائم ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رائج کیں یا جنہیں پہلے کے مروج طریقوں میں سے بعض کو برقرار رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اسلام کا جز بنا لیا۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نامہ بھر نہ تھے بلکہ خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے رہبر، حاکم اور معلم بھی تھے جن کی پیروی و اطاعت مسلمانوں پر لازم تھی اور جن کی زندگی کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حیثیتوں میں مامور من اللہ تھے۔ مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں نے بااختیار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر منتخب نہیں کیا اور نہ ہی اس قیادت کے منصب سے وہ نعوذ باللہ آپ کو ہٹانے کے مجاز تھے، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر جب اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی گئی اس وقت انصار مہاجرین نے کوئی مشاورت منعقد کر کے یہ طے کیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس ریاست کے صدر اور قاضی اور افواج کے قائد اعلیٰ ہوں گے۔ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام حیثیتیں خود متعین کرتا ہے اور یہ سب منصب نبوت ہی کے مختلف پہلو ہیں۔
صفحہ نمبر 101 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31-32۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورۃ احزاب میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آیت نمبر 21۔ ترجمہ: تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہے۔ ان دونوں آیتوں میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشوا مقرر کر رہا ہے اور ان کی پیروی کا حکم دے رہا ہے، ان کی زندگی کو نمونہ تقلید قرار دے رہا ہے اور صاف فرما رہا ہے کہ یہ روش اختیار نہ کرو گے تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھو، میری محبت اس کے بغیر تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ ان سے منہ موڑنا کفر ہے۔ صفحہ نمبر 102 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت منتظم۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یَأْمُرُکُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہاہُم عَنِ الْمُنکَرِ وَیُحِلُّ لَہُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیہِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْہُمْ إِصْرَہُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیہِمْ۔ آیت نمبر 157۔ ترجمہ: اور ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے ان کو روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور اس پر سے وہ بوجھ اور بندھن اتار دیتا ہے جو ان پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس آیت کے لحاظ سے اس بات میں بالکل واضح ہے کہ یہ بات اس آیت کے الفاظ اس بات میں بالکل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قانون بنانے اور نافذ کرنے کے اختیارات عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر و نہی اور حلال و حرام صرف وہی نہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، بلکہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام یا حلال قرار دیا ہے اور جس چیز کا حضور اکرم نے حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے وہ بھی قانون خداوندی کا ایک حصہ ہے۔ یہی بات سورہ حشر میں اسی صراحت کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آیت نمبر 7۔ ترجمہ: اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں سے کسی کی یہ تعویل نہیں کی جا سکتی کہ ان میں قرآن مجید کے بیان کردہ امر و نہی اور حلال و حرام کا ذکر ہے۔ یہ تعویل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ترمیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں امر و نہی اور حلال و حرام کو رسول کا فعل قرار دیا ہے، نہ کہ قرآن مجید کا۔ صفحہ نمبر 103 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت قاضی۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقامات پر اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاضی مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر چند آیات ملاحظہ ہوں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ سورۃ نساء آیت نمبر 105۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کی دکھائی ہوئی روشنی میں فیصلہ کرو۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ سورۃ الشورى آیت نمبر 15۔ ترجمہ: اور اے نبی کہو کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا سورۃ النور آیت نمبر 51۔ ترجمہ: ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ خدا جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ صفحہ نمبر 104۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا سورۃ النساء آیت نمبر 61۔ ترجمہ: اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف اور رسول کی طرف تو تم دیکھتے ہو منافقوں کو کہ وہ تم سے کہیں کتراتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک بما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ ترجمہ: پس اے نبی تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اور پھر وہ فیصلہ جو تو کرے اس کی طرف سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے خوش دلی سے قبول کر لیں۔ یہ تمام آیات اس امر میں بالکل صریح ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ساختہ یا مسلمانوں کے مقرر کیے ہوئے قاضی و منصف نہیں بلکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ تیسری آیت بتا رہی ہے کہ آپ سلم کے جج ہونے کی حیثیت الگ نہیں تھی بلکہ رسول ہی کی حیثیت میں آپ سلم جج بھی تھے، اور ایک مومن کا رسالت پر ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ سلم کی اس حیثیت کے آگے سر تسلیم خم نہ کر لے۔ چوتھی صفحہ نمبر 105 آیت میں ما انزل اللہ قرآن اور رسول سلم دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ حاصل کرنے کے لیے دو مستقل مصادر ہیں، ایک قرآن مجید قانون کی حیثیت سے، دوسرے رسول سلم جج کی حیثیت سے، اور ان دونوں سے منہ موڑنا منافق کا کام ہے نہ کہ مومن کا۔ آخری آیت میں بالکل بے لاگ طریقے سے کہہ دیا گیا ہے کہ رسول سلم کو جو شخص جج کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر رسول سلم کے دیے ہوئے فیصلے پر کوئی شخص اپنے دل میں بھی تنگی محسوس کرے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ مشق سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب تفصیل سے دیں۔ الف قرآن مجید نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کامل اور قابل تقلید قرار دیا ہے، وضاحت کریں۔ ب اسلامی اصول معیشت موجودہ معاشی بدحالی پر قابو پانے کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، بحث کریں۔ ج خطبہ حجۃ الوداع بنیادی انسانی حقوق کا سب سے اولین منشور ہے، مثالوں سے ثابت کریں۔ دال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بطور سپہ سالار فوج قلم بند کریں۔ ایک سربراہ قوم مملکت میں کون کون سے اوصاف کا ہونا ضروری ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے وضاحت کریں۔ واو تمام معاشرتی برائیوں کا علاج اسلامی نظام عدل و انصاف ہے، سیرت رسول کی روشنی میں دلائل دیں۔
صفحہ نمبر 106 سوال نمبر 2 درذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا فیصلہ کیا؟ ب سچا اور ایماندار تاجر کیا مقام رکھتا ہے؟ جیم ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ دال کون سا جہاد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ ہے الحرب خدعۃ سے کیا مراد ہے؟ واو بہترین قائد و امام میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 3 خالی جگہوں کو مناسب الفاظ لگا کر پر کریں۔ الف اور ہم نے آپ وسلم کو تمام ڈیش کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ب جس میں ڈیش نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ جیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش غزوات میں شرکت کی۔ دال وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو بلکہ اپنے کسی نمائندے کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو اسے ڈیش کہتے ہیں۔ ہے جنگ احزاب میں ڈیش سے مدینہ کا دفاع کیا گیا۔ واو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک مسلمان سپاہی ڈیش کفار کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ غزوہ بدر میں ڈیش کے حصے میں ایک اونٹ آیا ہے۔ فتح خیبر کے موقع پر ہاتھ آنے والی زمین کو ڈیش سپاہیوں میں برابر تقسیم کیا گیا۔ تو مسلح سے مراد ڈیش کی بے حرمتی ہے۔ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کی تجویز کو قبول فرمایا۔ سرگرمی معلم یا معلمہ طلباء اور طالبات سے اخذ کرائے کہ آج کل کون کون سے علاقے میں جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 107 واو منتخب آیات قرآن ترجمہ و تفسیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 تا 266 آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ اس آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ ہے، جلیل القدر ہے۔ صفحہ نمبر 108 تشریح یہ آیت الکرسی ہے جو بڑی عظمت والی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ پھر یہی سوال کرتے ہیں، بار بار سوال پر جواب دیتے ہیں کہ آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس پاک کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوئی ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔
جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ شیب الایمان 2171، مستدرک حاکم 3026۔ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ ساری مخلوق کا وہی ایک اللہ ہے۔ دوسرے جملے میں ہے کہ وہ خود زندہ ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اس دنیا میں موجود تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جگہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ اللَّهِ، سورۃ الروم آیت نمبر 25۔ یعنی اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر شخص کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اس کی حفاظت اور علم سے باہر نہیں ہے۔ اونگ، غفلت، نیند اور بے خبری سے اس کی ذات مکمل پاک ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو 5 باتیں بتائیں۔ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سوتا نہیں، نہ نیند اس کی ذات کے لائق ہے، وہ ترازو کا حافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دے، جس کے لیے چاہے نہ جھکائے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ نور یا آگ کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک ان کی نگاہ پہنچے۔ صحیح مسلم 463۔ پھر فرمایا کہ اللہ پر ان کی حفاظت بوجھ اور گراں نہیں بلکہ سہل اور آسان ہے، وہ ساری مخلوق کے اعمال پر خبردار۔ صفحہ نمبر 110۔ تمام چیزوں پر نگہبان ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، تمام مخلوق اس کے سامنے حقیر، محتاج اور فقیر ہے، بلکہ جبکہ اللہ تعالیٰ غنی اور غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ جو کچھ چاہے کر گزرنے والا ہے، کوئی اس پر حاکم اور باز پرس کرنے والا نہیں، ہر چیز پر وہ غالب ہے اور ہر چیز کا محافظ اور مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کے سوائے کوئی خبرگیری کرنے والا، پالنے پوسنے والا ہے، وہ کبریائی والا، فخر والا ہے اور وہی سب سے اعلی مرتبہ اور بڑی شان والا ہے۔ آیت نمبر 256۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تشریح: آیت مبارکہ میں دین سے مراد دین توحید اور دین اسلام ہے، یعنی وہ پورا نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا ہے۔ آیت کا مفہوم ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی و عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھونسا جا سکتا، یہ ایسی چیز ہی نہیں جو کسی کے سر جبراً منڈی جا سکے۔ طاغوت عربی زبان میں ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حدود سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں صفحہ نمبر 110۔ بندگی سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خدائی کا دعویٰ کرے۔ خدا کے بندوں سے بندگی
کروائے۔ علاوہ ازیں آیت میں طاغوت سے مراد ہر باطل قوت، غلط نظریہ، شیطان اور باطل الہ ہے جن کی لوگ اللہ کے مقابل پرستش اور عبادت کریں، اور اعتصام بالحق ایسا مضبوط سہارا اور قوی وسیلہ ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کیونکہ یہ سہارا اللہ کا ہے اور جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اسلام میں جبر نہیں، یعنی صحیح بات تو وہی ہے جس کی طرف اسلام دعوت دے رہا ہے، اور اس نے غلط گمراہ کن خیالات کو بھی چھانٹ کر الگ کر دیا ہے تاکہ حق و باطل کے درمیان امتیاز واضح ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی منشا اور مسلمانوں کی کوشش تو یہی ہے کہ دنیا اسلام کی دعوت حق کو قبول کر لے، لیکن اس معاملے میں جبر کسی پر نہیں کیا گیا۔ جس کا جی چاہے وہ دلائل کی بنیاد پر اسے قبول کر لے، اور جو نہ چاہے وہ اس کی قبولیت پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری۔ ایک اور جگہ دعوت حق کے سلسلے میں آپ سلم کی ذمہ داری کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی، نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ الغاشیہ 21-22۔ یہی بات قرآن نے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 21-22، یہی بات قرآن نے متعدد بار کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ان سب کی ذمہ داری بس اتنی ہی تھی کہ وہ پیغام پہنچا دیں۔ رواداری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال۔ اس معاملے میں رواداری کی بہترین مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام وثق رومی کا واقعہ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر خطاب کا غلام تھا، وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مسلمان ہو جا، اگر اسلام قبول کر لے تو میں تجھے مسلمانوں کی امانت کا کوئی کام سونپ دوں گا، کیونکہ میرے لیے یہ روا نہیں کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کی امانت کے کام پر متعین کروں، مگر میں نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس پر وہ کہا کرتے، لا اکراہ فی الدین۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آن پہنچا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور کہا، تمہارا جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ صفحہ نمبر 111۔ دل آزاری۔ آزادی عقیدہ کے معاملہ میں اسلام نے صرف یہی ہدایت نہیں دی کہ تم کسی پر جبر نہ کرو، بلکہ یہ حکم دیا کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، اس کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ مذہبی بحث و مباحث میں اکثر لوگ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مخالف کے عقائد کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے معبودوں کے ساتھ ان کی مقدس اور بزرگ ہستیوں کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ الغرض آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور تبلیغ اسلام کے بارے میں باقاعدہ کلیہ کی شکل میں واضح کر دیا کہ اسلام میں کسی قسم کا جبر یا سختی نہیں۔ جمہور مفسرین اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں کسی غیر مسلم کو جبراً مسلمان بنانا جائز نہیں، چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ اہل اسلام کے کردار، اعلیٰ اخلاق، عدل، حسن عمل اور رواداری نے مظلوم و محروم طبقات کے دلوں کو مسخر کیا اور وہ خوش دلی سے مشرف باسلام ہوئے۔ آیت نمبر 257۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کا دوست شیطان ہے کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ صفحہ نمبر 112۔ تشریح۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ
اس کی رضا کے طلبگار کو وہ سلامتی کی رہنمائی کرتا ہے اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور حق کی صاف روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ کفار کے ولی شیاطین ہیں جو جہالت، ضلالت اور کفر و شرک کو مزین کر کے انہیں ایمان اور توحید سے روکتے ہیں اور یوں نور حق سے ہٹا کر باطل کے اندھیروں میں جھونک دیتے ہیں۔ یہی کافر ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں ہی پڑے رہیں گے۔ لفظ نور کو واحد لانا اور ظلمات کو جمع لانا اس لیے ہے کہ حق اور ایمان اور سچا راستہ ایک ہی ہے اور کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ کافروں کی بہت سی شاخیں ہیں جو سب کے سب باطل اور ناحق ہیں، جیسے ایک اور جگہ ہے وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میری سیدھی راہ یہی ہے، تم اس کی تابعداری کرو اور راستوں پر نہ چلو ورنہ اس راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ وصیت تمہیں تمہارے بچاؤ کے لیے کر دی۔ ایک اور جگہ ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور بھی اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حق ایک ہی ہے اور باطل میں تفرق و انتشار ہے۔ حضرت ایوب بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل ہوا یا اہل فتنہ کھڑے کیے جائیں گے جن کی چاہت صرف ایمان ہی کی ہو، وہ تو روشن، صاف اور نورانی ہوگا، اور جس کی خواہش کفر کی ہو وہ سیاہ اور اندھیروں والا ہوگا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ صفحہ نمبر 112 جاری۔ آیت نمبر 258۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم علیہ السلام صفحہ نمبر 113 سے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تشریح: وہ شخص جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا وہ نمرود تھا جو عراق کا بادشاہ تھا اور جس کی حکومت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ حکومت و اقتدار کے نشے میں اس نے اپنے مالک حقیقی کو بھلا دیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک و الحاد کے خلاف جہاد شروع کیا اور اس مٹی کے ناچیز پتلے کو رب ماننے سے صاف انکار کر دیا تو نمرود نے سر مجلس آپ علیہ السلام سے آپ کے رب کے متعلق دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 آدمی بلائے، ان میں سے ایک وہ تھا جس کے قتل کرنے کا حکم صادر ہو چکا تھا اور دوسرا بے گناہ تھا۔ اس نے بے گناہ کو قتل کر دیا اور واجب القتل کو رہا کر دیا اور اس طرح حقیقت ناشناسوں کے سامنے اپنی جھوٹی خدائی کی لاج رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بھرپور وار کیا کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیرے مقدور میں نہیں، اے ربوبیت کے جھوٹے مدعی، تو اس سے سہل کام ہی کر دکھا جو ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدلنا ہے۔ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ربوبیت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے۔ آیت نمبر 259۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام
ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض الذي قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ صفحہ نمبر 114 ترجمہ۔ کیا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اوپر جو واقعہ گزرا اس پر اس کا عطف ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے یہ گزرنے والے یا تو حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا بنی اسرائیل کا کوئی اور شخص تھا۔ یہ بستی بیت المقدس تھی اور یہی قول مشہور ہے۔ بخت نصر نے جب اسے اجاڑا، یہاں کے باشندوں کو تہ و تیغ کیا، مکانات گرا دیے اور اس آباد بستی کو بالکل ویرانہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ یہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تہ و بالا ہو گئی ہے، نہ مکان ہے نہ مکین، تو وہاں ٹھہر کر سوچنے لگے کہ بھلا ایسا بڑا پر رونق شہر جو اس طرح اجڑا ہے یہ پھر کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت نازل فرمائی، یہ تو اسی حالت میں رہے، اور وہاں 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ بھاگے ہوئے بنی اسرائیل پھر آ پہنچے اور شہر کھچا کھچ بھر گیا، وہی اگلی سی رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ اب 100 سال کامل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، اور سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنے جی اٹھنے کو دیکھ سکیں۔ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھوایا کہ کتنے مدت تک تم مردہ رہے، جس کے جواب میں کہا کہ ابھی تو 1 دن بھی پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی، اور 100 سال کے بعد جب جیے ہیں تو شام کا وقت تھا، خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال کامل تک مردہ رہے ہو۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا توشہ جو تمہارے ساتھ تھا باوجود 100 سال گزر جانے کے بھی ویسا ہی ہے، نہ سڑا نہ خراب ہوا۔ یہ توشہ انگور، انجیر اور عصیر تھا، نہ تو یہ صفحہ نمبر 115 شیرہ بگڑا، نہ انجیر کھٹے ہوئے نہ انگور خراب ہوئے، بلکہ ٹھیک اپنی اصلی حالت پر تھے۔ اب فرمایا یہ تیرا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی ہیں، انہیں دیکھ، تیرے دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ ہم خود تیری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کامل ہو جائے۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کے ساتھ جڑیں۔ یہ ہڈیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی ہوئی پڑی تھیں، اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی چمک رہی تھی۔ ہوا سے یہ سب کچھ یکجا جمع ہو گئیں۔
سب یکجا جمع ہو گئیں۔ پھر ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ جڑ گئی اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا جس پر گوشت مطلق نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگیں، پٹھے اور کھال پہنا دی۔ پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتھنے میں پھونک ماری، بس اللہ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ ان تمام باتوں کو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے اور قدرت کی یہ ساری کاریگری ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوئی۔ جب یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے، اس بات کا علم تو مجھے تھا ہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم و یقین والا ہوں۔ بعض لوگوں نے عالم کو علم بھی پڑھا ہے، یعنی اللہ مقتدر نے فرمایا کہ جان لے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ آیت نمبر 260۔ وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ خُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم کو اس بات کا یقین نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ صفحہ نمبر 116۔ تشریح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کی بہت سی وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ چونکہ یہی دلیل آپ علیہ السلام نے مردود کے سامنے پیش کی تھی، تو آپ علیہ السلام نے چاہا کہ علم الیقین سے عین الیقین حاصل ہو جائے، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا تو ہوں ہی لیکن دیکھ بھی لوں۔ اب رب العالمین خالق کل فرماتا ہے کہ 4 پرندے لے لو، پھر انہیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے کر اپنے پاس رکھ لیے۔ جب خوب مانوس ہو گئے تو ان 4 کو ذبح کر کے ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب قیمہ سا کر کے ان کے کئی حصے کر دیے اور مختلف پہاڑوں پر اس قیمے کا ایک ایک حصہ رکھ دیا، اور سب پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھے۔ پھر بحکم الہ انہیں بلانے لگے۔ جس جانور کو آواز دیتے تھے اس کے بکھرے ہوئے پر ادھر ادھر سے اڑتے اور آپس میں جڑتے، اسی طرح خون کے ساتھ ملتا اور باقی اجزاء بھی جس پہاڑ پر ہوتے آپس میں مل جاتے، اور پرندہ اڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آتا۔ اب آپ اسے دوسرے پرندے کا سر دیتے تو وہ نہ قبول کرتا، خود اس کا سر دیتے تو وہ بھی جڑ جاتا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے یہ 4 پرندے زندہ ہو کر اڑ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مردوں کے زندہ ہونے کا یہ ایمان افروز نظارہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آیت نمبر 261۔ مثل الذی ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ اللہ جس کے اجر کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔
صفحہ نمبر 117 تشریح۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنے مال کو خرچ کرے اسے بڑی برکتیں اور بہت بڑے ثواب ملتے ہیں اور نیکیاں 700 گنا کر دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی فرمانبرداری میں، جہاد کے گھوڑے پالنے میں، ہتھیار خریدنے میں، حج کرنے کرانے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام دیے ہوئے کی مثال کس پاکیزگی سے بیان ہو رہی ہے جو آنکھوں کو اچھا لگے اور دل میں گھر کر جائے، ایک دم یوں فرما دینا کہ اس کے بدلے 700 ملیں گے۔ اس سے بہت زیادہ لطافت اس مثال میں ہے، اور پھر اس میں اشارہ ہے اعمال صالحہ اللہ کے پاس بڑھتے رہتے ہیں جس طرح تمہارے بوئے ہوئے بیج کھیت میں بڑھتے رہتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز فی سبیل اللہ دیتا ہے اسے 700 کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا ملتا ہے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے خراب نہ کرے۔ جس پر کوئی جسمانی بلا، مصیبت، دکھ، بیماری آئے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ آیت نمبر 262 الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ ترجمہ: جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صفحہ نمبر 117 صفحہ نمبر 118 تشریح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدح و تعریف کرتا ہے جو خیرات و صدقات کرتے ہیں، اور پھر جسے دیتے ہیں اس پر احسان جتانے نہیں بیٹھتے، نہ ہی اپنی زبان یا اپنے فعل سے اس شخص کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان سے ایسے جزائے خیر کا وعدہ فرماتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب رب دو عالم کے ذمہ ہے۔ اس پر قیامت کے دن کوئی ہول اور خوف و خطر نہ ہوگا، اور نہ دنیا اور بال بچے چھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم و رنج ہوگا، اس لیے وہاں پہنچ کر اس سے بہتر چیزیں انہیں مل چکی ہیں۔ آیت نمبر 263 قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ترجمہ: جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلمہ خیر زبان سے نکالنا، کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، درگزر کرنا، خطاوار کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کی تہہ میں ایذا دہی ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول وسلم فرماتے ہیں کوئی صدقہ نیک کام سے افضل نہیں۔ کیا تم نے فرمانے باری قول معروف آخر نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ حلیم و بردبار ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے اور حلم و کرم کرتا ہے بلکہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو دے کر احسان جتانے والا، دوسرا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ اور تہبند لٹکانے والا، تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، خیرات صدقہ کر کے احسان جتلانے والا، شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 119 آیت نمبر 264 یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا
تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وبل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ترجمہ: مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا می برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں، بلکہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس میں اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے، یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے ذریعے کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔